میں اپنے کمرے میں بہت بے چینی سے ٹہل رہی تھی، بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، کیونکہ میری زندگی میں ایک ایسی انہونی بات ہو گئی تھی جو شاید ہی کسی شادی شدہ عورت کی زندگی میں ہوئی ہوگی۔ آج میری شادی کا دوسرا دن تھا اور اس دن کے سپنے تو میں نے کب سے اپنی آنکھوں میں سجانا شروع کر دیے تھے، مگر جو کچھ میرے ساتھ شادی والی رات ہوا تھا، ایسا تو میں نے کبھی بھیانک سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی، ماتھے پر بار بار پسینہ آ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا پتی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک بہت ہی ہینڈسم اور خوبصورت آدمی تھا، ایسا آدمی جسے ہر عورت اپنی زندگی میں چاہتی ہے، بالکل میرے سپنوں کا راجا تھا، مگر اسے دیکھ کر میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا میری طرف قدم قدم چل کر آ رہا تھا اور میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں قدم قدم پیچھے جا رہی تھی اور وہ قدم قدم میرے پاس آ رہا تھا، مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر مجھے چھوتا، ایک دم سے میرا پیر پھسلا اور میں بستر سے پیچھے سیدھی گر گئی۔ وہ ٹھیک میرے اوپر آ کر گرا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کو میں اپنے دل کے پاس محسوس کر سکتی تھی۔ اگر شادی کی پہلی رات میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو یہ پل میری زندگی کے بہت ہی حسین پل ہوتے، لیکن شادی کی پہلی رات میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ سوچ کر ہی میرا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا اور میرا تو سانس بند ہو رہا تھا۔ اب میں پوری طرح اس کی پکڑ میں آ چکی تھی، اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر آج میرے پتی رابندرا نے میرے ساتھ کوئی رشتہ بنایا تو یقیناً وہ میرا راز جان جائے گا، اور اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ رابندر اس وقت جذباتوں میں بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خماری چھائی ہوئی تھی، ایک مدہوشی جو اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ وہ مجھے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے کانوں کے پاس اپنے لب لے جا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا، یار کتنا ترسا ہوگی، مانتا ہوں غلطی ہو گئی مجھ سے جو شادی کی پہلی رات تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، لیکن یقین کرو آج تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہارے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ اس نے دھیرے سے میرے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں پر مروڑا تھا۔ اس کی اتنی قریبی سنگت پر میں گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگا میں اپنی شادی کی سب سے حسین رات مس کر دی اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ شاید تمہیں بھی اسی وجہ سے ناراضگی ہے مجھ سے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہاری ساری ناراضگی اڑن چھو ہو جائے گی، کیونکہ اس دن کے سپنے تو میں نے کب سے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ جب سے میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی میں تو پاگل ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کا ایسا اظہار کر رہا تھا جیسا میں اس کے لبوں سے سننا چاہتی تھی، مگر اس وقت جو میری حالت تھی اور رات کو جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد مجھے اس کا اظہار خوش کرنے کے بجائے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے لبوں سے اس کا نام پکارا۔ کہنے لگا، ہاں میری جان، تمہارے لبوں سے اپنا نام سننا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تم میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو۔ یہ کہتے کہتے اس نے اپنی انگلیوں سے میرے رخساروں کو چھونا شروع کر دیا تھا۔ میرے انگ انگ میں بجلی سی دوڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بھی جذباتوں میں بہنے لگتی، میں نے اسے دھیرے سے پیچھے ہٹایا اور جلدی سے بستر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دم بے چین سا ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں میری قربت میں آنا پسند نہیں؟ کیا تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگا؟ آخر تم اتنی بے چین کیوں ہو؟ اس نے پہلی بار میری بے چینی نوٹ کی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ زندگی کا کتنا بڑا دھوکا ہو چکا ہے۔ جو کچھ شادی والی رات میرے ساتھ ہوا تھا، ایسا تو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اگر آج میں رابندر کو اپنے قریب آنے دیتی تو وہ میرا راز جان جاتا اور مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا، کیونکہ شادی کی رات میرے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے والا
رابندر نہیں بلکہ کوئی اور تھا، جو کچھ گھنٹوں کے لیے میرے ساتھ رہ کر میری زندگی برباد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ اور اب جب میں نے اپنے اصلی پتی کو دیکھا تھا تو میں بالکل سن رہ گئی تھی۔ اگر یہ میرا پتی تھا تو رات کو جو میرے ساتھ خلوت کر کے گیا تھا وہ کون تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب مجھے ذلت کی گہرائیوں میں گرانے والا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابندر سے اپنا آپ کیسے چھپاؤں، جو قدم قدم پھر سے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس نے میری کمر کے گرد بازو حائل کیے، مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا، اور میں جانتی تھی کہ اب میرے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ مجھ پر اپنی بے پناہ محبتیں لٹانے لگا، ہمارے بیچ کی ساری حدیں پار ہونے لگی۔ لیکن تبھی پتہ نہیں رابندر کو ایسا کیا دکھائی دیا کہ اس نے مجھے جھٹک کے خود سے دور ہٹایا، اور میں ایک ریتی رواجوں میں جکڑی ہوئی لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا سا سخت تھا، یوں سرے عام گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ہم لڑکوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے۔ میرا باپ بھی کافی زیادہ سخت تھا، اس نے ہمیشہ ایک ہی بات ہمارے پلو سے باندھی تھی کہ کبھی بھی کسی پر بری نظر مت رکھنا، ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھنا، کیونکہ عزت اگر ایک بار چلی جائے تو پھر واپس نہیں ملتی۔ اور ان کی یہ باتیں ہر وقت میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھیں کہ میں غلط قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے بھی جذبات دوسری لڑکیوں کی طرح مچلنے لگے۔ میری جو کچھ سہیلیاں تھیں وہ اپنے بوائے فرینڈز کے قصے مجھے سناتی تھیں تو میں حیا سے لال ہو جاتی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کوئی لڑکا مجھ سے اس قدر محبت کرے کہ میرے پیچھے پاگل ہو جائے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ مگر میرے حسن کو کوئی بھی سراہنے والا نہیں تھا، کیونکہ میرے گھر والے اس بات کی اجازت مجھے کبھی نہیں دیتے تھے۔ میں نے اپنا آپ لڑکوں سے بچا بچا کے رکھا تھا، اور ہمیشہ اپنے دل میں اپنے ہونے والے پتی کے خواب ہی سجائے تھے کہ صرف اور صرف وہ میری محبتوں اور چاہتوں کا حقدار ہوگا۔ اس کے علاوہ میں اپنے دل کی کھڑکی کسی کے لیے نہیں کھول سکتی تھی۔ میں اپنے مچلتے جذباتوں کو ہمیشہ قابو میں رکھتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں میرا رشتہ میرے گھر والوں نے طے کر دیا۔ لڑکے کی ماں مجھے دیکھنے آئی، دیکھتے ہی مجھے پسند کر لیا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو اپنے پاپا کا بزنس سنبھالتا تھا۔ کافی کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ میں تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی کہ میرا رشتہ اتنی اچھی فیملی میں ہو گیا تھا۔ مگر پریشانی اور تناؤ والی بات یہ تھی کہ میں نے لڑکے کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جسے لے کر میں نے بچپن سے اپنے خواب سجائے تھے، اسے میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں اس بات کو لے کر تھوڑا سا ملال تو تھا، مگر پھر بھی مجھے اپنے ماں باپ پہ بھروسہ تھا کہ وہ میرے لیے کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں چنیں گے۔ ویسے بھی لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کی اس قدر تعریف کر رہی تھی کہ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور چاہتی تھی کہ جلدی سے جلدی میں اس کے قریب آ جاؤں۔ لڑکے کا نام رابندر تھا۔ اس کی ممی نے کافی زور دیا کہ میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی کو ایک بار ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے، انہیں ملنا چاہیے، آخر اس میں کیا حرج ہے۔ مگر میرے ماں باپ نے سختی سے منع کر دیا، اور وہ جو لڑکے کی تصویر لائیں تھی اسے بھی انہوں نے باہر نہیں نکالا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ نے لڑکے کو دیکھ رکھا تھا۔ انہیں تسلی تھی، اور انہیں لگتا تھا کہ مجھے وہ تصویر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی بہت زیادہ شریف لڑکی ہے، وہ یوں شادی سے پہلے لڑکے کو دیکھنا پسند نہیں کرے گی، بس اپنے ماں باپ کی پسند پر بھروسہ رکھتی ہے۔ میں نے بھی سر جھکا لیا، کیونکہ میرے ماں باپ جس قدر مان سے کہہ رہے تھے تو پھر مجھے بھی ان کے مان اور بھروسے کو توڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے بھی آنٹی کو کہا کہ مجھے وہ تصویر نہیں دیکھنی، مجھے اپنے ماں باپ کی پسند پر بھروسہ ہے۔ خیر میں نے وہ تصویر تو نہیں دیکھی، مگر اس کے خواب اپنی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیے۔ میری شادی کو تھوڑا ہی سمے رہ گیا تھا، اور میں دن رات اس کے خاکے تصورات میں بناتی رہتی تھی۔
کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا۔ میرا دل اپنے من میں بننے والی اس کی پرچھائی کے بارے میں سوچ کر پاگل سا ہونے لگتا تھا۔ نہ جانے جب وہ میرے سامنے ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ ہمارے درمیان کیسی باتیں ہوں گی؟ کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرے گا؟ میری سہیلیاں بھی حیران تھیں کہ تم نے لڑکے کو کیوں نہیں دیکھا، کم سے کم ایک بار تو دیکھ لیتی۔ مگر میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ کی پسند پہ بھروسہ ہے، انہیں لڑکا پسند آ گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور وہ حیران ہوتی تھیں کہ آج کل کے دور میں بھلا ایسے گھر والے کہاں ہوتے ہیں جو ایک بار بھی اپنی بیٹی کو اس کے ہونے والے پتی کی تصویر نہ دکھائیں یا اس سے ملنے نہ دیں۔ مگر مجھے ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس اپنی شادی کے دن انگلیوں پر گن رہی تھی کہ کب میں اس کی دلہن بن کر اس کی سیج سجاؤں گی اور کب اسے دیکھ پاؤں گی۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اس کے نام کی مہندی لگائی تھی۔ میرا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس نے آج تک کبھی کسی لڑکے پر اپنی جذبات غلط طریقے سے نہیں لٹائے تھے۔ حالانکہ بہت سارے لڑکوں نے مجھے پروپوز کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں پھر بھی ایک حد پر دور ہی رہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک بار میں اپنی عزت گنوا بیٹھی تو پھر واپس نہیں آئے گی۔ مجھے صرف اور صرف اپنے ہونے والے پتی سے ہی محبت اور عزت چاہیے تھی، جو آخر آج مجھے ملنے والی تھی۔ شادی والے دن میرا دل بہت ہی زیادہ بے چین تھا۔ منڈپ میں مجھے رابندر کے برابر بٹھا دیا گیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ میرے کانوں میں اماں کی آواز گھومنے لگی کہ جب تک رابندر کے ساتھ تمہاری ودائی نہیں ہو جاتی اس پر ایک نگاہ بھی مت ڈالنا۔ یہ ہماری برسوں پرانی خاندانی پرمپرا ہے کہ ہمارے خاندان کی کوئی بھی لڑکی اپنے ہونے والے پتی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھتی۔ ایسا کرنا اشبھ مانا جاتا ہے، اس کی گھر گھرستی اچھے سے نہیں بستی۔ میری باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور ماں کی ایسی باتیں یاد آتے ہی میں نے اپنی نظریں اور بھی نیچے کر لی تھیں۔ ہاں، میری نظر رابندر کے خوبصورت مردانہ ہاتھوں پر پڑی تھی۔ اس کے خوبصورت گورے ہاتھوں میں بلیک کلر کی بہت خوبصورت اور مہنگی گھڑی تھی جو کافی جچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر ہی میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ جب وہ پورے کا پورا میرے سامنے ہوگا تو میرے دل کا کیا حال ہوگا؟ یہی سوچ کر میرے دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا۔ وقت کٹ نہیں رہا تھا، بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اب کچھ ہی دیر میں میری بدائی ہونے والی تھی۔ آج آخر کار میں اسے دیکھ پاؤں گی۔ مجھے ایک بڑا سا گھونگھٹ اوڑھا دیا گیا۔ میں اس کے ساتھ قدم قدم چل رہی تھی، مگر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور آخر کار میں اس کے کمرے تک پہنچ گئی اور اس کی سیج سجائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور بستر پر پھولوں سے ایک دل بنایا گیا تھا جس میں میرا اور رابندر کا نام لکھا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی میری سنگت کے لیے اتنا ہی تڑپا ہے جتنی کہ میں، اور یہ سوچتے ہی میرا چہرہ شرم سے لال پڑنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس میرے کمرے میں آئی، میری بلائیں لینے لگی۔ وہ بہت ہی اچھی عورت تھی، کافی زیادہ ملنسار تھی۔ کہنے لگیں کہ آج آخر کار تم اپنے پتی سے مل سکو گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ تم لوگوں کا ساتھ بہت ہی اچھا ہوگا۔ جب میں نے رابندر کو تمہاری تصویر دکھائی تھی تو کہتا تھا، ممی جلدی سے شادی کی تاریخ فکس کرو، مجھ سے اب زیادہ انتظار نہیں ہوتا۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو میں پل پل انتظار کرنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھیں، ساتھ ہی میرا دل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مگر رات کے 10 بج چکے تھے اور رابندر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ دوستوں کے گھیرے میں ہوگا جو اس کی جان نہیں چھوڑ رہے ہوں گے۔ یہی سوچتے سوچتے رات کے 11 بج گئے۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ میرے خوابوں کا شہزادہ کمرے میں آ چکا تھا۔ میں نے اپنے پہلو میں کسی کو بیٹھتے ہوئے محسوس کیا اور میں ایک دم سمٹ کے بیٹھ گئی۔ اس نے دھیرے سے میرے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے سفید ہاتھوں میں میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
اس نے دھیرے سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میری نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں، میری ہمت نہیں ہو پا رہی تھی اسے دیکھنے کی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ میری تھوڑی کے نیچے رکھا اور میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کہنے لگا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑی سی حیران ہوئی تھی، مگر پھر مسکرانے لگی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا، مگر تھوڑا سا بے باک تھا۔ اس نے مجھے منہ دکھائی کا کوئی بھی تحفہ نہیں دیا۔ کہنے لگا، آج میں تمہیں اپنی محبت سے سیراب کر دوں گا اور یہی میرا تحفہ ہوگا۔ میں اپنے آپ میں سمٹی جا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں بھی چاہتی تھی کہ کوئی مجھ پر اپنی شدتوں اور جنون کی حد تک والی محبت کا اظہار کرے، مگر نہ جانے کیوں میرے اندر اتنی بے چینی سی تھی۔ حالانکہ وہ مجھ پر اپنی محبتیں اور چاہتیں لٹائے جا رہا تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ پہلے مجھ سے شبدوں میں محبت کا اظہار کرے، مجھے یہ بتائے کہ وہ میرے لیے کس حد تک تڑپا ہے، اور مجھ سے میری سنے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا محسوس کیا ہے۔ مگر اس نے تو مجھ سے اپنی محبت کا کوئی بھی اظہار نہیں کیا تھا، بس اس نے میرے ساتھ گستاخیاں کرنی شروع کر دی تھیں، اور میں چاہ کے بھی اسے روک نہیں پائی۔ میں چاہتی تھی مجھے یہ سب کچھ اچھا لگے، مگر نہ جانے کیوں میرے وجود کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی تھی، اور وہ اپنی ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ بے شک ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پتی بہت ہی زیادہ رومانٹک ہو، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو صرف اور صرف میرے وجود کا متلاشی تھا، اسے جیسے میرے وجود سے ہی سروکار تھا۔ میرے جذبات، میری روح کی شاید اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی تھی، مگر میں پھر بھی خاموش رہی۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے وہ مجھ سے الگ ہوا، میرے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہنے لگا، یقیناً آج کی رات ہمیشہ تم یاد رکھو گی، کیونکہ آج کی رات تمہارے لیے پوری زندگی یادگار بننے والی ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے اور زیادہ گھبرانے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ کہنے لگا، میرا بس چلے تو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہ ہونے دوں، کیونکہ میں جتنا تمہارے قریب آیا ہوں، یہ رات بار بار ہماری زندگی میں آتی رہے گی، اگر تم چاہو تو۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک آنکھ دبائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں حیران پریشان اسے باہر جاتے دیکھتی رہی۔ رات کے ٹھیک 3 بجے اٹھ کر وہ باہر کیوں نکل گیا تھا؟ مشکل سے میں بستر سے اٹھی اور فریش ہو کے آ کے لیٹ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ 5 بجے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صبح ایک دم سے میں ہڑبڑا کے اٹھی، کلاک پہ نظر دوڑائی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے اچانک ہی اپنے ماتھے کو چھوا۔ سسرال میں پہلے دن میں اتنا لیٹ اٹھی تھی، نہ جانے کیا امپریشن جائے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، رابندر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، شاید وہ رات بھر باہر رہا تھا۔ مجھے کچھ حیرانی ہوئی، مگر پھر میں اٹھی اور بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور میری ساس اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں ایک دم سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے میرے ماتھے پہ پیار کیا، کہا، بہو رانی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور یہ رابندر کہاں چلا گیا اپنی دلہن کو چھوڑ کے؟ میں تو تم دونوں کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی صفائی اپنی ساس کو دیتی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ہینڈسم سا لڑکا اندر داخل ہوا۔ میں نے اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کیا، کیونکہ میں اس طرح کی لڑکی نہیں تھی کہ کسی غیر مرد کے سامنے یوں بنا پلو کے گھومتی رہتی۔ نہ جانے یہ کون تھا؟ حالانکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا اکلوتا ہے، اس لیے میرا دیور تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر آخر یہ کون تھا جو اس قدر دھڑلے سے میری ساس کے گلے لگا اور پھر میری ساس کے سامنے ہی میرے ہاتھوں کو چوم لیا، اور میں ایک دم سے ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے شریر سے جیسے جان نکل گئی۔ اتنا بے شرم تھا یہ نوجوان، جو اس قدر بے باکی سے میرے ہاتھ چوم رہا تھا جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ میری ساس نے اس لڑکے کا ماتھا چوما، کہنے لگی، رابندر بیٹا تم کتنے غیر ذمہ دار ہو، اپنی بیوی کو صبح صبح چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ اور مجھے یوں لگا جیسے
میرے سر پر دھماکے ہو رہے ہوں، یا شاید مجھے سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی تھی۔ اگر یہ لڑکا رابندر تھا تو پھر رات کو وہ لڑکا کون تھا؟ ایک دم سے مجھے یوں لگا جیسے تیز رفتار ٹرین میرا جسم کچل کے چلی گئی۔ وہ خوش شکل سا نوجوان کہنے لگا، ماما رات کو میرے دوست راج کی کال آ گئی تھی۔ وہ ہسپتال میں تھا کیونکہ شادی سے جاتے وقت اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ اکیلا لڑکا ہے، ماں باپ اس کے سر پہ نہیں ہے، اس لیے مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ مجھے لگا تھا شاید میں جلدی لوٹ آؤں گا، مگر اس نے تو میرے ساتھ بہت بڑا پرینک کیا تھا۔ بہت کمینہ لڑکا ہے۔ ساری رات میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ مجھے ملا ہی نہیں، کسی بھی ہسپتال میں نہیں تھا۔ اسے کالز کر کر کے میں تھک گیا تھا۔ اب جا کر اس نے میری کال کا جواب دیا ہے اور کہا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے اور وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ رابندر کی مما اسے افسوس سے دیکھنے لگی، کہنے لگیں تم اپنی بیوی کو چھوڑ کے اپنے دوست سے ملنے چلے گئے؟ بہت بری بات ہے بیٹا، اور راج کے بچے کو تو میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دونوں ماں بیٹا نہ جانے کیا بات کر رہے تھے اور میرا سر تو چکرانے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں فرش پہ گر جاتی اور بے ہوش ہو جاتی، کیونکہ میرے ساتھ تو بہت ہی بڑا پرینک ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو رات کو میرے پتی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میرے کمرے میں آیا تھا اور میرا پتی بن کے ساری رات میرے ساتھ کھیلتا رہا، محبت کے نام پر۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ایک دم سے مجھے زور کا چکر آیا اور میں بیڈ پر دھڑام سے گری۔ رابندر جلدی سے میرے قریب آیا، کہنے لگا آئی ایم سوری روپا، مجھے شادی والی رات ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ میری اس غلطی کو تم بھول جاؤ گی۔ میری ساس بھی مجھے تسلی دے کر کمرے سے چلی گئی اور کہا کہ نیچے آ جاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا چھا رہا تھا۔ بار بار رات کے وہ لمحے میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے جس میں وہ لڑکا اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کر رہا تھا، جسے میں اپنا پتی سمجھ رہی تھی۔ میں کیسے اپنے نشان رابندر سے چھپاؤں گی جو شادی کی پہلی رات اس لڑکے نے محبت کے نام پر لگائے تھے؟ اور اگر میرے پتی کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ تو مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ میری ساری زندگی کی شرافت صرف ایک غلط فہمی کے چکر میں ختم ہو گئی۔ میں اپنے پتی کو حقیقت بتانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک بار میرا گھر اجڑ جاتا تو شاید کبھی دوبارہ نہ بستا۔ پہلے ہی میرے ماں باپ نے مشکل سے میری شادی کی تھی۔ کتنے ارمان تھے ان کی آنکھوں میں جو میں نے خاک میں ملا دیے۔ کاش میں مر جاتی۔ رابندر میرے قریب آیا، میرے دونوں ہاتھ تھام کر میرے سامنے بیٹھ گیا، میرا چہرہ اوپر کیا، کہنے لگا تم بہت خوبصورت ہو، میری سوچ سے بھی کہیں بڑھ کر۔ بے شک تمہارے ساتھ میری زندگی بہت ہی خوبصورت گزرنے والی ہے، اور میں اپنی زندگی کی شروعات بہت ہی رومانٹک کروں گا کہ تمہارے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور میں ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ میں نے رابندر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا تھا، میرے بہانے ختم نہیں ہو رہے تھے اور رابندر کی بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ جب بھی میرے پاس آتا میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی، یہاں تک کہ رابندر کا دفتر شروع ہو گیا۔ ایک دن رابندر آفس گیا ہوا تھا کہ پیچھے سے میرے موبائل پر کسی نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تو جو آواز میرے کانوں میں پڑی اس نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ وہی بے باک شرارتی سا لہجہ، کہنے لگا تمہارے ساتھ گزاری وہ رات ابھی تک میری نظروں میں گھوم رہی ہے، دل چاہ رہا ہے پھر سے تمہیں باہوں میں بھر لوں، اس لیے تمہیں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، جلدی سے یہاں پہنچ جاؤ تاکہ میں تم پر اپنی محبتیں لٹا سکوں۔ اور میں ایک دم سے ہی اندر تک ہل گئی تھی۔ میں نے کہا کمینے انسان، تم نے میری زندگی برباد کر دی، میری خوشیوں بھری زندگی کو آگ لگا دی۔ آخر کس جنم کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟
میں تم سے نفرت کرتی ہوں. میں کبھی دوبارہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی اور نہ مجھے فون کرنا. اس سے پہلے کہ میں فون رکھ دیتی اس کی اگلی بات نے مجھے اندر تک ہلا دیا. کہنے لگا میں نے اس رات کی ویڈیو بنا لی تھی جس میں تم اپنا تن من مجھے سونپ رہی تھی. سوچو اگر وہی ویڈیو میں رابندر کو بھیج دوں تو. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. میں تمہارا یہ راز رکھوں گا اگر تم مجھ سے ملتی رہو اور مجھے خوش کرتی رہو. اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور ایک ایڈریس مجھے ٹیکسٹ کیا جس پر مجھے آج رات کو پہنچنا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہیں. ایک طرف کنواں تھا دوسری طرف کھائی. میں سوچ سوچ کر پاگل ہو چکی تھی مگر کوئی بھی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں اس کے پاس جاؤں گی, اس کی منتیں کروں گی, اس کے پیروں میں گر جاؤں گی اور کہوں گی کہ میری جان چھوڑ دو. یہی سوچ کر میں رات کو اس ہوٹل کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی. بہت ہمت کر کے میں نے اندر قدم رکھا. وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا تم ایک سمجھدار لڑکی ہو, اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی. کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے بھی خوش کرتی رہو اور اپنے پتی کو بھی کرتی رہو. اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اسے دھوکہ دے رہے ہیں. میں شادی والی رات تمہارے قریب اس سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا کیونکہ ایک بار اس نے میری محبت کو مجھ سے چھینا تھا. میری گرل فرینڈ کو فون کر کے یہ بتایا تھا کہ میں ایک اچھا لڑکا نہیں ہوں بلکہ لوفر ہوں اور اس لیے وہ مجھے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی. میں نے تبھی ٹھان لیا تھا کہ اس سے بدلہ لوں گا. شادی میں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا کیونکہ میں رابندر سے اس طریقے سے بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے اور میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے. شادی میں نے اس کی ماں سے سنا تھا کہ لڑکی کے گھر والے تھوڑے پرانے خیالات کے ہیں, اس لیے لڑکی اور لڑکے کو آپس میں ملنے بھی نہیں دیا کہ ایسا کرنا اشبھ ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کا ماننا ہے. بس تبھی سے یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ میں کس طرح سے بدلہ لے سکتا ہوں. اور پھر شادی کی رات تمہیں دیکھ کر میں پاگل ہونے لگا. مجھے تم سے محبت ہو گئی. وہ جذبات میں چور میری طرف قدم بڑھانے لگا. میں اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا وہ ویڈیو مجھے دے دو اور میری جان چھوڑ دو. میری بات سن کے وہ زور سے ہنسا اور آگے بڑھ کے اس نے زبردستی مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کرتا اچانک دروازہ کھلا اور رابندر غصے سے کمرے میں داخل ہوا. اس نے راج کا گریبان پکڑ لیا اور اسے ایک زوردار تماچا مارا. میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی. میں تھر تھر کانپ رہی تھی. نہ جانے اب میری زندگی کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا کیونکہ میں نے اتنا بڑا رسک تو لے لیا تھا اور خود کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا. رابندر اسے کہنے لگا کہ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. تم نے میری معصوم بیوی کی معصومیت کا کس قدر غلط فائدہ اٹھایا ہے. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کمینے انسان. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ راج کی جان لے لے جس نے شادی کی رات اسے فون کر کے ساری رات اپنے گھر سے دور رکھا اور وہ ہسپتالوں کے دھکے کھاتا رہا اور پیچھے سے وہ میرا پتی بن کے میرے کمرے میں آ گیا کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ میں نے رابندر کو نہیں دیکھا اور اسی بات کا اس نے فائدہ اٹھایا. میں نے ہوٹل میں آنے سے پہلے رابندر کو ساری سچائی بتا دی تھی کیونکہ سچائی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی. ہمارے رشتے کو صرف اور صرف سچائی بچا سکتی تھی. اگر میں اسے دھوکہ دیتی یا اس سے جھوٹ بولتی تو میں اور بھی زیادہ پھنس جاتی کیونکہ میرے ساتھ بھی تو دھوکہ ہوا تھا. میرے شوہر نے خود راج کو پولیس کے حوالے کیا تھا اور میری ویڈیوز بھی ضائع کر دی گئی تھیں. میں اپنے شوہر کے آگے شرمندہ تھی. میں نے خود اسے ساری سچائی بتائی تھی لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنی عزت کھو چکی تھی. مگر میرے شوہر رابندر نے مجھے سینے سے لگایا. کہنے لگا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں, مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اور اس نے میرے ماتھے کو چوم لیا. میں اپنے شوہر کی اس محبت پر حیران رہ گئی تھی. ہم دونوں نے ایک ساتھ نئی زندگی کا سفر شروع کیا.
کبھی کبھی کچھ دوست آستین کا سانپ بھی ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ہر کسی پر آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات میں اور رابندر دونوں ہی سیکھ چکے تھے۔